اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب جی، ہماری بات چیت جو ہے وہ انہوں نے کہا جی علم کی فضیلت اور تحصیل علم کی فضیلت۔ خود علم حاصل کرنا ایک بات ہے اور جس چیز کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی اپنی کیا اہمیت اور فضیلت ہے وہ ایک بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود قرآن مجید نے بھی بہرحال علم کو اہمیت دی ہے اور بعض اثرات ایسے بیان کیے ہیں جو فقط علم کی وجہ سے ہیں۔ مثلا یہ آیہ مبارکہ کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جاننے والے کا مقام و مرتبہ اور نہ جاننے والے کا مقام و مرتبہ دونوں میں بہت بڑا گیپ اور بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات آتی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ممکن ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ جی ہمیں کیا پتہ کہ یہ جاننے والوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے۔ مثلا فرض کریں اگر کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے تو کوئی جہت ہونی چاہیے نا۔ اب وہ جہت ہے کیا، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا، صرف اتنا کہا ہے کہ جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاننے والے کا مرتبہ نہ جاننے والے سے بلند ہے، لیکن کس وجہ سے بلند ہے؟ تو یہ جو خود العلم آیا ہے یعلمون، اور یعلمون کا جو عنوان لے کر آیا ہے پروردگار عالم، اسی میں اشارہ موجود ہے اس بات کا کہ ان کی برتری کی وجہ یہی علم ہے۔ کسی اور وجہ سے جاننے والے نہ جاننے والوں پہ فوقیت نہیں رکھتے، مثلا جاننے والے تقوی کی وجہ سے، جاننے والے حلم کی وجہ سے، جاننے والے صبر و تحمل کی وجہ نہیں، وہ ان جہات کی طرف ابھی اس آیت میں کوئی نگاہ نہیں ہے۔ جاننے والے کیونکہ علم رکھتے ہیں لہذا علم کی وجہ سے یہ جاننے والے فوقیت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں جانتے، تو وجہ فوقیت یہاں پر وہی علم ہے۔ یہ ایک آیت۔ ایک اور آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما صرف یخشی اللہ، اللہ خشیت کیا ہوتا ہے؟ خشیت خدا یعنی خوف خدا، ڈر، خوف۔ انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے کون ڈرتے ہیں؟ العلماء، علماء ہیں جو خدا سے خوف رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر العلماء، اس کی بھی وہی وجہ ہے کہ وجہ خوف ہوئی ان کا علم ہے، کیونکہ جانتے ہیں، عالم ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں، لہذا یہی لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ مطلب موجود ہے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا انشاءاللہ کہ خوف خدا کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے۔ بھئی بچوں کو پوچھیں، بچہ کسی بھوت سے ڈرتا ہے، کسی چڑیل سے ڈرتا ہے، کسی الا بلا کوئی بھی اس قسم کی ڈراؤنی چیزیں ہیں، ہارر ڈراموں میں یا موویز میں کوئی بھیانک سی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا ہے۔ تو خوف تو ڈر تو بھیانک چیزوں کا ہوتا ہے نا، تو خدا کوئی بہت بھیانک خدا نخواستہ ہستی ہے کہ جس سے ہم ڈریں؟ تو وہاں پر بیان کیا گیا کیا، کس چیز سے ڈرنا ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ خوف خدا یعنی اللہ کی ناراضگی ہے، عدل الہی سے، کہ خدا کے عدل سے ڈرتا ہے انسان، کہ خدا نے اگر ہمارے حق میں عدل کیا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، درست؟ لہٰذا یہ علماء ہی ہیں جو اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو اس بات کو محسوس کر سکیں اور پھر
خوف خدا ان کے دل میں آ سکے۔ البتہ دیکھیں اب علماء سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ائمہ علیہم السلام ہیں، وہ تو قطعاً ہی ہیں، وہ تو قطعاً ایک تفسیر کے باب میں ایک چیز ہوتی ہے جری۔ جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو تطبیق کرتے ہیں، مثلا آپ بعض روایتوں میں ہے کہ جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس میں سر فہرست جو سب سے اوپر پہلا نام ہے وہ کس کا ہے؟ امیر المومنین کا ہے، لیکن صرف وہی شامل نہیں ہے، دوسرے بھی شامل ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ امیر المومنین اس آیہ مبارکہ کا واضح اور بارز اور اہم ترین مصداق ہے باقیوں کی نسبت۔ آپ یا ایھا الذین آمنوا ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جس کو کہیں کہ جو حتماً شامل ہے ہی ہے، وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے ہوں اس میں، ہم ہو سکتا ہے نہ ہوں اس میں، لیکن وہ کہ جس کے اوپر آپ انگلی رکھیں کہ اس کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ اس کا مصداق نہ بنے، تو وہ مولا کی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اس کو کہتے ہیں جری، کہ اس کو تطبیق کرنا اس کے اہم فرد کے اوپر، بارز یعنی روشن اور واضح، بارز فرد پر اس کو تطبیق کرنا، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حتماً ہی ہیں، باقی اور کوئی ہو تب بھی صحیح ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ باقیوں سے نفی نہیں کرتا، باقی اگر اس کرائٹیریا پہ پورے اتریں تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ جس طرح میں اور ایک اور مثال عرض کروں، اسی قرآن میں یہ آیہ مبارک ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ روایتوں میں آپ جا کے دیکھیں اس اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین ائمہ علیہم السلام، درست؟ جبکہ یہ آیت جب آئی تھی، نزول آیت تھی، تو شان نزول کے حساب سے اہل ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ علماء یہود، علماء یہود کے بارے میں۔ اب آپ خود سوچیں کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہم کہتے ہیں جی مراد علی ابن ابی طالب ہے، تو علی ابن ابی طالب اس کے بارز ترین مصداق ہیں، واضح ترین مصداق ہیں، یعنی اہل ذکر نہیں جو جانتا ہے، جاننے والے سے پوچھو، نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھو، یہ آپ کی تقلید بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ لیکن واضح ترین اور بارز ترین مصداق اہل ذکر کا کہ جو جاننے والا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان سے بڑا جاننے والا کون ہوگا؟ جو قدم قدم پہ دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو یہ کہتے تھے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، جو یہ کہتے تھے کہ میرے لیے اگر مسند بچھائی جائے قضاوت کے لیے تو میں اہل توریت کا فیصلہ ان کی توریت سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ ان کی انجیل سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ ان کے زبور سے کروں گا، اور اہل قرآن کا فیصلہ ان کے قرآن سے کروں گا۔ کہ کون صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ومن عنده علم الکتاب علی ابن ابی طالب، اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو حتماً ہے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ مثلا علماء یہود بھی اگر آ جائیں کرائٹیریا کے مطابق کہ وہ اپنی قوم کی نسبت جاننے والے ہو جائیں اور قوم ان کی لا یعلمون ہو جائے، تو وہ ان جاہلوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے تم نہیں جانتے ہو تو جا کے ان سے پوچھو، تو وہ بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جو بارز ترین مصداق بنے گا وہ اہل بیت علیہم السلام کا بنے گا۔ تو یہ اس عنوان سے ہے۔ تو العلماء کے اندر ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ العلماء کے بارز ترین مصادیق جو ہیں وہ ائمہ علیہم السلام ہیں، اسباب جری، لیکن دوسرے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی شامل ہو جائے، کوئی اس کرائٹیریا کے مطابق پہنچ جائے تو کوئی شامل ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دو تین آیتیں اگر آپ غور کریں تو یہ بتا رہی ہیں کہ علم کی ایک اہمیت ہے، علم کے اپنے اثرات ہیں، علم خوف خدا لے کر آتا ہے، اور یقیناً جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ دل کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ آیات، اس کے بعد اگر ہم روایات کی طرف جائیں، عجیب و غریب روایتیں اس باب میں موجود ہیں۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا فقہہ فی الدین،
جب بھی پروردگار عالم کسی بندے کی نسبت خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس تک خیر پہنچانا چاہے تو فقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا، شاید کہ یقیناً پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی، اور مجھے لگ رہا ہے میں نے بھی پہلے عرض کی ہے، لیکن اب وہی والی بات ہے، کیونکہ کچھ اس کلاس میں سے کچھ نئے چہرے ہیں یا نئی اسٹوڈنٹس ہیں، تو بالآخر ان کا بھی رعایت، بلکہ انہی کی رعایت اصل میں ہونی چاہیے، اور جو پہلے سے آنے والی خواتین ہیں جو یہ باتیں، وہ تو کئی مرتبہ شاید اگر ان کی کاپیاں آپ جا کے کھنگالیں نا تو ہر دوسری کاپی میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، تو اس لیے ان کی رعایت کرنا تو اتنا فائدہ مند نہیں ہے، ان کی رعایت کریں تو کچھ بھی نہ بول پائیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو چھوڑتے ہوئے ہم ان کی رعایت کی جائے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ یہ باتیں سننی ہیں، اور احق بھی ہوئی ہیں ظاہری بات ہے اس بات کی۔ دیکھیں قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تفقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تم میں سے ہر قوم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں جاتا اور جا کے دین کو سیکھتا، وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور وہاں سے سیکھ کر آئے اور آ کے اپنی قوم کو ڈرائے، شاید یہ ڈریں۔ درست؟ تو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تاکہ تفقہ دین کریں، تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں۔ یا جس طرح اس مشہور و معروف روایت میں ہے کہ من کان من الفقہاء، فقہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو دین کو سمجھنے والے ہوں اور ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کرے۔ مثلا 11ویں امام کی یہ روایت ہے، یا اور بہت سے موارد ہیں جس سے یہی روایت فقہہ فی الدین، تو خدا اس کو دین کی سمجھ۔ لفظ فقہ، تفقہ کا اگر روٹ ورڈ آپ نکالیں تو فقہہ بنتا ہے، تفقہ کا روٹ ورڈ اگر آپ نکالیں تو فقہہ بنتا ہے، فقیہ بھی اسی سے بنا ہے، تفقہ بھی اسی سے بنا ہے، یعنی فقہہ سے پھر یہ سارے اس کے مختلف الفاظ بنتے ہیں، فقہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اچھا، ایک معنی فقہ کا وہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، جب آپ کہتے ہیں درس فقہ ہے آپ کا، تو آپ کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ دین کا درس ہے یا دین کے خاص حصے کا درس؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خاص حصے کا درس، وہ خاص حصہ جس کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے، کیا کرنا واجب، کیا کرنا حرام، احکامات۔ یہ دیکھیں پورے دین فقہ نہیں ہے، فقہ جو ہماری رائج فقہ ہے پورا دین فقہ نہیں ہے، فقہ دین کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ فقہ دین کا ایک حصہ ہے، پورے دین کا نام فقہ نہیں ہے۔ فقہ میں دین کے اندر فقہ کے علاوہ 10 اور چیزیں بھی ہیں جو دین کا حصہ ہیں، معارف اسلامی، عقائد، درست، قرآن اور مختلف چیزیں ہیں جو یہ سب دین کا حصہ ہیں، اخلاقیات یہ دین کا حصہ ہے۔ انہی جس طرح اخلاقیات، عقائد، معارف اسلامی اور دوسری چیزیں دین کا حصہ ہیں، ایک حصہ دین کا فقہ بھی ہے جس کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، فقہ جو اصطلاحی فقہ ہمارے یہاں رائج فقہ ہے، اس کا تعلق آپ کے اعمال سے ہے کہ کون کون سے اعمال آپ کو کرنے چاہیے، یعنی جو آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کا تعلق ہے فقہ سے۔ فقہ اصطلاحی معروف جو اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے، درست، یہ توضیح المسائل جس کو کہتے ہیں، یہ والی فقہ جو توضیح المسائل والے معنوں میں آتی ہے، یہ ایک حصہ ہے دین کا۔ یہ کہا جا رہا ہے تفقہ فی الدین، دین یہ کلی دین کی بات ہو رہی ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، نہ فی الفقہ، پورے دین کی سمجھ بوجھ اس کو دیتا ہے، اس کا پھر اخلاق بھی بدلے گا، اس کا ایمان بھی بدلے گا، اس کا کردار بھی بدلے گا، سیکھے گا تو، درست، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پھر آئیں گی،
صرف یہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی حد تک اس کی زندگی محدود نہیں ہوگی جس طرح ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں. بھائی یہ واجب تو نہیں ہے کہ ہم کریں، مثلا رشتہ دار آتے ہیں، واجب تو نہیں ہے ہم رشتہ داروں کو چائے بھی پوچھیں اور ان کو پانی بھی پوچھیں. صلہ رحمی کہاں گیا؟ اگر کوئی صحیح ہے صلہ رحمی میں آنا جانا واجب نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر کوئی آ جائے تو آپ اس کو ڈنڈے مار کے بھگا دیں کہ بھائی آنا واجب نہیں، تم کیوں اٹھ کے آئے ہو. ایک گھر جاؤ اور گھر جا کے SMS کر کے حال پوچھ لو میرا. مہمانوں کی خاطر مدارات کرنی چاہیے، اس کے اوپر روایتیں موجود ہیں. بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں. چلیں جی ہم ساس کو اپنی ماں نہیں مانتے، چلے نہ مانیں. بقول بازیہ ساس سیدھی لکھیں الٹی رکھیں رہتی ساس ہی ہے. تو سیدھی لکھنے سے بھی جب ساس ہی رہے گی اور ماں نہیں بنے گی تو چلیں جی نہ مانیں، لیکن بڑی تو ہے، بزرگ تو ہے. بڑوں بزرگوں کے احترام کے لیے روایتیں موجود ہیں. آپ کہیں جی وہی والی بات ہے، یہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، ساس کے خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری واجبات میں سے نہیں ہے. یہ ہم نے دین کو کیا بنا دیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ جو ہم یہاں آ کے سیکھتے ہیں، یہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ جا کے ان کو جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ہی گھر پہ اپلائی کریں کہ جی آج مولانا صاحب نے بتایا آپ پہ روٹیاں پکانا واجب نہیں ہے، کل سے نان والی سے لے کے آئیے گا. میں تو نہیں پکاؤں گی. پھر سالن پکانا واجب نہیں ہوگا، وہ بھی باہر سے ہی آئے گا. اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت آپ کے معاشرے میں کتنے کیٹرنگ کا کام چل رہا ہے، یا آپ لوگوں کے دم پہ چل رہا ہے. وہ تو آپ لوگوں کے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہوں گے، اور دوسری طرف سے ہم لوگ روتے بھی ہیں یار گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. آپ کو یہ اندازہ ہوگا، شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار معاشرے کے افراد ہیں، ہم لوگ تو ویسے ہی ناکارہ پرزہ ہوتے ہیں اس معاشرے کا، لیکن آپ لوگوں کو شاید اس سے زیادہ بہت اندازہ ہوگا کہ گھر میں کاسٹ جو آتی ہے اور باہر کے کھانوں کی جو کاسٹ ہوتی ہے آلموسٹ 100% کا ڈفرینس ہوتا ہے. آلموسٹ، اعلیٰ کسی کھانے میں تھوڑا کم ہو جائے، کسی میں تھوڑا زیادہ ہو جائے، ایوریج اگر آپ نکالیں تو 90 to 100% کا ریشو ہوتا ہے، پروفٹ ریشو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا کھانا آپ کے گھر میں باہر سے آتا ہے اتنے آپ آدھے پیسے اس کے بچا سکتے ہیں. نہ ہم وہاں کمی کریں نہ ہم یہاں کمی کریں. ایک زمانہ تھا ماسیاں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، آج زمانہ ہے ماسیاں گھر ڈھونڈ رہی ہیں. مگر گھر کے کام کرنے میں کوئی ذلت ہے؟ جناب زہرا نہیں کیا کرتی تھیں، یعنی وہ تو کمال ان کا تو یہ تھا. چلے آپ سے ہم اس کمال کی توقع نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ کنیز کے ہوتے ہوئے ایک دن خود کام کرتی تھی، ایک دن کنیز سے کرواتی تھیں. پھر ان خواتین کو بولو کرنا کچھ بھی نہیں، ٹائم پھر بھی نہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتا یہ بیچ میں سے اتنا بڑا سلاٹ گیا کہاں. ہاں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا جب 12-1 بجے سو کے اٹھیں گی تو کچھ سلاٹ تو وہاں فل ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ نیکی دے باقی پھر یہ ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ اور اللہ اور بلا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اس وقت اپنی زندگیوں کو آپ لوگ خود خراب کر رہے ہیں. آپ لوگ یعنی ہم سب لگے ہوئے ان چیزوں میں. میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہتا، لیکن بالآخر ہم سب نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل میں ڈالا ہوا ہے. یقین مانیں آپ ان چیزوں پہ اگر کنٹرول کریں، آپ کا ٹائم الگ بچے گا، آپ کا پیسہ الگ بچے گا. آپ اپنے گھر کے کام خود کریں. 8-8 10-10 ہزار ماسیوں کو دیتے ہیں آپ، پھر روتے ہیں جی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. 8-10 ہزار ماسی کو ایکسٹرا دے رہے ہیں، 8-10 ہزار 15 ہزار کھانے باہر کے منگوا کے یا روٹیاں منگوا کے ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہیں. تو خرچے تو آپ کے اسی طرح ہی دیکھیں، خرچے کبھی بھی کم ہوتے نہیں ہیں، کم کرنے پڑتے ہیں، کٹنگز کرنی پڑتی ہیں، جو پرانے زمانے کی خواتین کیا کرتی تھیں، جو آج کی بچیوں میں اتنا سا بھی شعور نہیں ہے اور اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. ہر چیز کو مینیج کرنے کے ہنر ہے نا.
बिजनेस मैनेजमेंट आप पढ़ते हैं ना कि बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। घर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा हुनर है। ये अपने बड़ों से सीखें आप लोग, बच्चियों को मैं ये कह रहा हूँ। वैसे तो बड़े भी बिगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तो हर बड़े के हाथ में मोबाइल होता है भाई, उनके पास भी फेसबुक अकाउंट है, उनका भी फेसबुक चल रहा होता है। वैसे उनको बोलो तो कहते हैं मेरी कोई कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फेसबुक चलाने की समझ उनको भी है। इंस्टा वो भी चला लेती हैं, टिकटॉक वो भी कर लेती हैं, और क्या क्या है, अला भला जो कुछ भी है। वो कहने का मकसद ये है कि होम मैनेजमेंट, घर कैसे चलाना चाहिए, आपका बजटिंग आपको कैसे करनी चाहिए। आजकल तो हमने ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी हैं, और फिर रोते हैं हम लोग कि यार हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, घर नहीं चलता। ये और मियाँ को देखो, बेचारा सुबह 8 बजे 9 बजे निकलता है, रात को 9-10 बजे घर आता है। अब उसका पता नहीं उसकी कौन सी जान लेना चाहती हैं ये ख़वातीन। आप खुद बताएं ना, एक बंदा 8 बजे 9 बजे से निकला हुआ हो, रात को 8-9 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे वो घर आ रहा हो, अब उसकी जान से क्या चाहिए आपको। और आते ही फिर आप शोर शराबा शुरू कर दें माशाल्लाह, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा। उसको भी तो दिमाग को सुकून चाहिए या नहीं चाहिए। इधर आप, उधर अम्मा, इधर अब बेगम, उधर बीवी अम्मा। वो अम्मा बीवी के दरमियान जो है ना फुटबॉल बेचारा बना हुआ होता है मर्द। हाँ जी, सब जगह ऐसा नहीं होता है। 5 उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं होती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन जो मोस्टली जो इस वक्त हो रहा है ना वो यही हो रहा है। मोस्टली जो इस वक्त, अब आप कोई 5000 में से कोई 2 बंदे उठा लें, देखें ये फुटबॉल नहीं बना हुआ है, इसने फुटबॉल बनाया हुआ है, तो होंगे, ऐसे भी होंगे, ऐसे भी होंगे। मैं उनका इनकार नहीं करूँ, लेकिन जो देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बात हमारी थोड़ी दूसरी ट्रैक पर चली गई है, लेकिन मैंने पहले भी ये बात अर्ज़ की है कि देखें एक ज़माना था हमारे मुरब्बी हमारे बड़े होते थे। आज का ज़माना ये कि हमारा मुरब्बी हमारा ये है, मीडिया है हमारा मुरब्बी। आप जाके ड्रामों को देख लें क्या चल रहा है ड्रामों में, मुझसे ज़्यादा ही देखती होंगी आप। नहीं, ज़्यादा नहीं देखती आप, वो देखें आपको भी पता चले। मेरे ख्याल में ये जो बाज़ ड्रामों वाला, हम तो माशरे की हक़ाइक़ दिखा रहे हैं, और हम तो मसला ये कि जो हक़ाइक़ वो दिखाते हैं ना, वो जिसको नहीं पता होता उसको भी 4 चीज़ें समझा देते हैं कि ये काम ऐसे करवाना है, आपको ऐसे घर से अलग होना है, आपको सास को ऐसे नकेल डालनी है। ये सिखा रहे हैं आपको। और मैंने कहा ना कि इस वक्त हमारा मुरब्बी यही है, मीडिया है। हम मीडिया से ही सब कुछ सीख रहे हैं, और मीडिया आपका मुखलिस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आपके माँ बाप जितने आपके मुखलिस हैं, मीडिया तो 1% भी उसका मुखलिस नहीं है। लेकिन हमें माँ बाप की बातें बोझ लगती हैं, माँ बाप की बातें बुरी लगती हैं, उनका समझाना हमें बुरा लगता है। और मैं समझता हूँ कि हमारी बच्चियाँ बच्चे जब खड्डे में गिरते हैं तो फिर उनको एहसास कहीं ना कहीं तो होता होगा कि माँ या बाप जो कह रहे थे वो सही कहते थे। लेकिन बाज़ औक़ात इतनी देर से उसकी समझ में आता है कि पानी सर से गुजर चुका होता है। आपका अपना सिस्टम पूरा ख़राब कर चुके होता है आप अपने घर का सिस्टम। लिहाजा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें जो है, जो हम सीखते हैं, ये जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, वो सिखाया इसलिए जाता है कि इंसान सिर्फ आपको फ़िक्र तो नहीं सिखाई जाती, अखलाकियात के दर्स होते हैं नहीं होते हैं। मेरे पास भी आते हैं मैसेजेस, आपके पास भी आते होंगे। इनकी पोस्टें उठा के देख लें, इनके दर्स उठा के देख लें, तो अखलाकियात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कहाँ जाते हैं, वो क्यों नहीं नज़र आता माशरे में। ये तो आपकी समझ में आ जाता है कि ये काम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो काम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मैंने नहीं करना, वो मैंने नहीं करना, इसका पकाना मेरे पे वाजिब नहीं है तो उसका पकाना मेरे पे वाजिब नहीं है। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आपका अखलाक क्या होना चाहिए, आपका किरदार क्या होना चाहिए, बुज़ुर्गों के साथ कैसा आपका रवैया होना चाहिए, मेहमानों के साथ आपको कैसे मेहमान नवाजी करनी चाहिए। ये सब कुछ तो सिखाया जाता है। इसका 1% भी आपकी ज़िंदगी पे असर नहीं आता। और वो जो वाजिबात और मुहर्रमात की बात आपको सिखाई जाती है कि ये वाजिब नहीं, वो नहीं, तो वो 110% आपकी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो भाई कम से कम अगर वो 110% समझ में आनी है तो इसको भी थोड़ा रेशो बढ़ा लो, 50% पे ही ले आओ,
100% نہ صحیح 50% بھی اگر آپ سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی مشکلات بہت حل ہو جائیں گی۔ پرانے گھروں کو آپ دیکھ لیں، ان کا گھر اگر چلتا تھا تو کس چیز پہ چلتا تھا؟ یہ جو ایک دو تھوڑی سی پرانی بیٹھی ہوئی ہیں، کس چیز پہ آپ لوگوں کا گھر چلتا تھا اخلاقی اعتبار سے؟ صبر و تحمل سے، صبر کر کے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ آپ کا خیال میں ان کے ساتھ سسرال میں مظالم نہیں ہوتے تھے؟ ان کے اوپر پریشر نہیں آتے تھے؟ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی سسرال میں، انہوں نے ان کو رانی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ آج کے زمانے میں تو شادی بعد میں ہوتی ہے اور رانی پہلے ہی بن جاتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا، سب کچھ بہوؤں کو سنبھالنا ہوتا تھا، کام کرنے والیوں کا بھی اتنا کوئی رسم و رواج نہیں ہوتی تھی نارمل گھروں میں۔ تو کیے نا، سارے بزرگوں نے کام کیے نا، زندگیاں گزاری ہیں اور گھروں کو نبھایا ہے۔ آج نکاح پڑھتے وقت یقین مانیں دل ڈل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آج نکاح ہو رہا ہے، اس کی طلاق کب ہونی ہے۔ 3 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں لڑکی ماشاءاللہ چکر لگا کے جس طرح گھومنے پھرنے گئی ہوئی ہو، اسلام آباد کا چکر لگایا واپس آ گئی، پتہ چلے اس سسرال سے واپس آ رہی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ یعنی مجھے لگتا ہے اب تو حکومت کو اس کے اندر ایک خانہ، ایک ڈیٹ لکھنی چاہیے، ویلیڈیٹی، اس نکاح کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی۔ اس میں سب پھنسیں گے کہ لکھیں تو کیا لکھیں، کیونکہ کسی کو علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے کتنا ٹکنا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لہذا جو سکھایا جا رہا ہے، علم بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا۔ اب وہ روایت بعد میں آنے والی ہے، بات آئی ہے تو میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ بعض روایتوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، عالم سے مراد نہیں کہ امامہ سر پہ ہو تو ہی وہ عالم، یعنی جاننے والا۔ اگر کسی کو مسائل معلوم ہو، کسی کو اخلاق اسلامی معلوم ہو، کسی کو کردار اسلامی معلوم ہو، عقائد اسلامی معلوم ہو، جس کے پاس یہ معلومات ہو، اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اتنی بدبو اس کے جسم سے قیامت کے دن ہوگی کہ اہل جہنم اس سے پناہ مانگیں گے۔ تو بغیر عمل کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو آپ سیکھ رہے ہیں اس میں ٹارگٹ، ایک بڑا ٹارگٹ آپ کا سیکھنے میں، جہاں دوسرے عوامل ہیں، جی آپ کو ممبر پہ جانا ہے، آپ کو ذاکری اچھی کرنی ہے، آپ کو یہ ساتھ یہ بھی رکھیں کہ مجھے خود عمل بھی کرنا ہے، صرف دوسروں کے غم میں نہ اپنے آپ کو گھولتی رہیں، کچھ تھوڑی اپنی بھی فکر کریں، کیونکہ بالآخر دوسروں نے تو اگر قبر میں جانا ہے وہ تو جانا ہی، آپ نے بھی تو جانا ہے، کل کو آپ سے بھی تو سوال جواب ہوں گے۔ لہذا کوشش کریں کہ جو سیکھ رہی ہیں اس پہ سیکھنے کا بڑا مقصد آپ کا، اصل میں تو مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں عمل کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے۔ خوب، یہ تو جب بھی کوئی دین، خدا جس کے بارے میں خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادت، علم کی فضیلت میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے عبادت کی فضیلت سے۔ یعنی اگر آپ علم کے ذریعے فضیلت حاصل کریں اور اگر آپ عبادت کے ذریعے فضیلت حاصل کریں، ان دو فضیلتوں کو پیغمبر کمپیئر کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک فضیلت علم فضیلت عبادت سے افضل ہے۔ وَأَفْضَلُ دِينِكُمْ الْوَرَعُ، اور تمہارے دین میں افضل چیز پرہیزگاری ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں من تعلم وعمل وعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیما، کہ جو سیکھے، تعلم یعنی سیکھنا، جو سیکھے اور عمل کرے
دیکھیں اس میں بہرحال ہے تو روایت اور کہنے والے ہیں امام صادق علیہ السلام، اور بہرحال اگر امام صادق علیہ السلام نے یہ ایک چیز جو بیچ میں لے کر آئے ہیں، ایک طرف ہے تعلم، ایک طرف ہے تعلیم اور تعلم، ان کے درمیان میں لے کر آئے ہیں عمل کو، یعنی سکھانے سے پہلے عمل کو لے کر آئے کہ جو سیکھے عمل کرے اور سکھائے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کلام صادق میں عمل کو مقدم کیا گیا ہے۔ آپ کا مقصد ہوگا سکھانا دوسروں کو، لیکن اس سے پہلے مرحلہ کس چیز کا ہے؟ عمل کا ہے۔ من تعلم، جو سیکھے، وعمل، اور عمل کرے اس پر، وعلم للہ، اور خدا کی خاطر اس کو لوگوں تک سکھائے۔ البتہ یہ للہ تینوں کے لیے ہو سکتا ہے، خدا کی خاطر سیکھے، خدا کی خاطر اس پر عمل کرے، اور خدا کی خاطر دوسروں کو سکھائے۔ دو یا فی السماوات الارض فی ملکوت سماوات عظیما، آسمانوں میں وہ عظیم شمار ہوگا۔ فقیل لہ تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، وہی جو میں نے کہا یہ تینوں سے مربوط ہے۔ یہی پوچھا پیغمبر سے، اس نے امام سے، کہ یہ تینوں چیزیں اللہ کے لیے ہوں، یعنی سیکھے بھی اللہ کے لیے، عمل بھی اللہ کے لیے کرے، اور سکھائے بھی اللہ کے لیے، یعنی یہ للہ جو آپ نے کہا ہے آخر میں، یہ تینوں کے ساتھ ہے یا صرف سکھانے کے ساتھ ہے؟ امام نے کہا نہیں، تینوں کے ساتھ ہے، یعنی سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا، یہ سارا کام آپ کا خدائی ہونا چاہیے، خدا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم اور بعض روایتوں کی طرف جائیں، اس علم کو انبیاء کا ورثہ مانا گیا ہے، وراثت انبیاء قرار دیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم ھذا امن تأخذونہ۔ یہ بھی ایک اہم جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علماء وارثان انبیاء ہیں۔ اس حدیث میں بھی ایک بحث ہے کہ اس علماء سے مراد جو ہے صرف ائمہ ہیں یا وہی اسباب جری ائمہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بحث ہے، لیکن ابھی ہم جو ظاہری الفاظ ہیں اور ظاہری معنی بن رہا ہے میں اس کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ العلماء یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ اپنی احادیث چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب جس نے بھی ان احادیث میں سے کچھ بھی لیا تو اس نے ایک بڑا حصہ کاننا لے لیا وراثت کا۔ اس کے بعد جو یہ جملہ ہے یہ بڑا قابل غور جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں فانظروا علمکم ھذا امن تاخذونہ، اپنے اس علم کی طرف توجہ رکھو کہ یہ تم کس سے لے رہے ہو۔ کس سے لینا بہت اہم ہے، علم کا کس سے لینا انتہائی اہم ہے کہ آپ یہ کس سے لے رہے ہیں۔ یعنی البتہ یہ روایت کا اگر یہ جملہ دیکھیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس علماء سے مراد ائمہ ہونے چاہیے، یہ جو بات کر، کیونکہ یہ کانا اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ ہم اہل بیت کے اندر فی کل خلفن، ہر نسل میں عدولاً ایسے عادل ہوتے ہیں کہ جو تحریف وغیرہ کو نفی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ تو یہ تو ائمہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے اس روایت کا جو اینڈ ہے اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ائمہ کے بارے میں ہے کہ علم ہمیشہ اہل بیت کے دروازے سے لو، کسی دوسرے کے دروازے سے علم ممنوع، چاہے وہ دوسرا کتنا ہے۔ ہاں اگر وہ دوسرا فرض کریں اگر آپ مجھ سے سیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو اہل بیت کے فرامین سکھا رہا ہوں تو یہ آپ اہل بیت سے ہی لے رہی ہیں، اگرچہ بیچ میں واسطہ ہوں، کیونکہ لینا کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے، کبھی با واسطہ ہوتا ہے۔ اب بلا واسطہ لینا تو اس وقت میسر نہیں ہے،
امام موجود تو ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں. ہم امام سے ڈائریکٹلی مسائل نہ پوچھ سکتے ہیں نہ احادیث سیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت جو اگر ہم لے سکتے ہیں اہل بیت سے تو مع واسطہ ہی لے سکتے ہیں نا. علماء کے واسطے سے یہ اہل بیت کے فرامین آپ تک پہنچے تو یہ بھی کہلائے گا کہ آپ اہل بیت سے ہی دین لے رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ بات فلانا اسکالر بولتا ہے, آئنسٹائن نے یہ بات کہی ہے, یہ مثلا فرض کریں فلانے نے یہ بات کہی ہے, فلانے ڈھنگنے نے یہ بات کی ہے, شیکسپیئر یوں بولتا تھا, تو یہ کوئی منبع علم ہے؟ یہ کوئی وہ چیز جن سے علم لیا جائے؟ ان کے بڑے اگر آپ جا کے دیکھیں جو بھی علوم ہے وہ سب پلٹتے ہیں اہل بیت کی طرف, تو ہم کیوں ان کی طرف جائیں جب اصل ہمارے پاس موجود ہے؟ تو ہمیں ایسے افراد کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کون سی چیز ہے جو آپ کی ضرورت کی ہو جو آپ اہل بیت کے کلمات میں موجود نہ ہو؟ انہوں نے اتنا کچھ آپ کے حوالے کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بنحو احسن اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں گزار سکتی ہیں. مطلب یہ دیکھیں کہ آپ لے کس سے رہے ہیں. کبھی بھی دیکھیں بعض جملے ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ میڈیا ایسا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ بولتے کچھ ہیں, وہ ٹوٹا آگے پیچھے سب نکال کے ٹوٹا لے آتے ہیں. دیکھیں جی انہوں نے کیا کہہ دیا, یہ تو فقہ کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ تو فقہ کو باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ایسا کر رہے ہیں, یہ تو ویسا کر رہے ہیں. جبکہ مقصد صرف بات سمجھانا ہوتا ہے. اہل بیت کے مقابل میں اگر فرض کریں کوئی قول فقی بھی ہو جس کی بیس اہل بیت نہ بنتے ہوں, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں کل کو فقی بن جاؤں, میں آپ کو فتویٰ دوں اور فتوے کی بیس کلمات اہل بیت نہ ہوں, تو کیا اہمیت ہے اس فتوے کی؟ میں اپنی عقل سے ایک فتویٰ نکال کے آپ کو دے دوں تو میری عقل کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. لہذا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اصل علم جو ہے وہ ہمیں انا مدینۃ العلم و علی, جو علی کے دروازے سے علم ملے گا وہ ہے اصل علم. اگر آپ کو اس شہر علم میں داخل ہونا ہے تو اس کے دروازے سے داخل ہونا ہے, پھلان پھلون کے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو دروازہ جب موجود ہے تو دروازے سے جائیں. لہذا یہ اہم ہے کہ آپ علم کس سے لے رہے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ علم اہمیت دیکھیں آپ کتنی, گھڑی کہاں گئے وہ یہاں سے, علم کی اہمیت دیکھیں آپ کتنی ہے. ان شہید یعنی شہید کی اسلام میں ایک بڑی اہمیت ہے, ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے شہید کا. کیونکہ بڑا مقام و مرتبہ ہے اس لیے بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ مثلا کوئی ایسا کرتے ہوئے مر گیا تو گویا وہ شہید مرا. شہید کا ایک مقام ہے, تبھی تو اس کے ساتھ آپ اس کو مکس کرتے ہیں نا, اور اس کو اس کے عنوان کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. شہید کا اپنا ہی کوئی ویلیو نہ ہو تو فرض کریں آپ نے کہا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر شہید کی اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرا, تو اس کا کیا اثر ہے؟ اس کا اثر اسی وقت فائدہ یعنی ظاہر ہو سکتا ہے, یا اس کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے اس تشبیہ کا کہ جب اس شہید کا ایک بہت بلند مقام و مرتبہ ہو, اور پھر آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ نے محبت اہل بیت میں بھی موت آئی آپ کو تو یہ آپ کو گویا شہادت مل گئی, پھر اس کی ایک اہمیت بنے گی. تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شہید کا بہت بڑا مقام ہے. وہ روایت آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی, ابھی میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا, شہید کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے, لیکن شہید کے خون کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک قطرے خون کی کتنی اہمیت ہے, ایک قطرہ خون. تو آپ سوچ لیں کہ پورے شہید کی کتنی اہمیت ہوگی جس کے خون کے ایک قطرے کی اتنی اہمیت ہو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ روایتوں کو دیکھیں تو اس میں یہ آیا ہے کہ علم فضل العالم, بھلے یہ پیغمبر کی روایت ہے, اہل علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی الشہید درجہ,
عالم کو شہید پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ عالم یعنی شہید آپ سوچیں یہاں پر ہے، تو عالم ایک درجہ اس سے اوپر ہی ہے۔ وفضل الشہید علی العابد درجہ، اور شہید عابد سے ایک درجہ اوپر ہے۔ وفضل العالم علی سائر الناس، دیکھیں پہلے کمپیئر کیا عالم کو شہید کے ساتھ تو کہا جی اس کا ایک درجہ بلند ہے، پھر شہید کو عابد سے کمپیئر کیا تو کہا شہید کا درجہ، اس کا مطلب ہے عابد سے عالم 2 درجے اوپر ہو گیا۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی سائر الناس، یہ تو خود بڑے بڑے افراد ہیں نا، شہید ایک بڑا مرتبہ ہے، عابد ایک بڑا مرتبہ ہے، لیکن عام لوگ کہتے ہیں عالم کی عام لوگوں پر وہی فضیلت ہے کہ جو میری فضیلت ہے عام لوگوں میں جو سب سے کم درجے کا بندہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ دیکھیں ادھر اگر سب سے کم ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کم درجے کی فضیلت پیغمبر کے مقابل میں لائیں گے تو ایک بڑے درجے والے کی نسبت بڑھ جائے گی۔ فرض کریں پیغمبر چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا اب سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دے رہا ہوں، پیغمبر چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بیچ میں جو ہے فرض کریں ایک، اور یہ بیچ میں جو ہے 10 سیڑھیاں ہیں مثلا، تو جو 9ویں سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے اس کا فاصلہ پیغمبر سے اور جو پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے یا زمین پہ کھڑا ہوا ہے اس کا فاصلہ کس کا زیادہ ہوگا؟ فضیلت کے اعتبار سے پیغمبر اگر اوپر ہیں اور یہ عرش فرش ہے، پیغمبر عرش ہیں تو یہ فرش ہے، تو وہی فضیلت ایک عالم کو لوگوں پر حاصل ہے۔ اب آپ سوچیں یہ علم کی ساری چیزیں علم کی وجہ سے ہیں، ان سب کا منشا علم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر مولا فرماتے ہیں من جاءتہ منیتہ، جس کی موت آ جائے اور وہ طلب علم میں مصروف ہو تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہے، اگر کوئی تحصیل علم کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ ایک عجیب انہوں نے بات کہی ہے، چلیں اس کو بھی، روایت تو شاید آپ کی سنی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ غور کریں تو 14ویں کا چاند اگر ہے، میں بہت مختصراً ان کی باتوں کو خلاصہ کروں، 14ویں کے چاند کو اگر آپ دیکھیں تو جو حیثیت 14ویں کے چاند کی ہوتی ہے، یعنی فل مون ہے نا یہ 14ویں کا چاند، کٹا پھٹا نہیں ہے، باقی ستاروں کی نسبت اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے فل مون کی، 14ویں کے چاند کی۔ امام فرماتے ہیں کہ بلکہ پیغمبر سے نقل کرتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں کے چاند کی باقی ستاروں پر فوقیت اور فضیلت ہے، وہی فضیلت عالم کی عابدوں کے اوپر ہے۔ یعنی عابد اپنی جگہ پہ ستارے ہوں گے لیکن یہ 14ویں کا چاند ہے عالم، تو جو ان کو اس کے اوپر فوقیت حاصل ہے اسی طرح اس کو فوقیت ان پر حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بہت ساری روایتیں ہیں جو علم کے حوالے سے موجود ہیں۔ پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا اتا علی یوم لا ازداد فیہ علما، اگر میرے پر ایک دن ایسا آئے کہ جس ایک دن پہ میرے علم میں اضافہ نہ ہوا ہو کہ جو مجھے خدا سے قریب کرے، تو اس دن میں میرے لیے کوئی برکت نہیں ہے، وہ بے برکت دن ہے میرے لیے۔ اب آپ خود سوچیں ہم لوگ کھڑے کہاں ہیں، ہم لوگ کھڑے کہاں ہیں؟ جابر فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ساعۃ من عالم یتکئ علی فراشہ، عالم اپنے گھر میں تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہو، اس کا 1 گھنٹہ اس عابد کی نسبت جو 70 سال سے اٹھک بیٹھکیں کر کے روزے رکھ کے فاقے کر کے روزے رکھ رہا ہے، صبح شام اٹھک بیٹھک عبادتیں کر رہا ہے، اس کا 1 گھنٹہ اس کے 70 سال کی عبادت سے بھاری ہے، جو یہ 1 گھنٹہ صرف تکیہ لگا کے بیٹھا رہے
اور غور و فکر کرے اپنے علم کے اندر، خدا کے اوپر غور و فکر کرے، علم کے اندر غور و فکر کرے، ینظر فی علم ہی، اپنے علم کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اس کا یہ 1 گھنٹہ، اب آپ سوچیں 1 سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کریں 70 کے ساتھ، تو 70 سال کے گھنٹے جو بنیں گے، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ اس کا یہاں 1 گھنٹہ لیٹا ہوا، اس کے وہاں لیٹے ہوئے، نہیں، اس کے مشقت والے گھنٹے ہیں، عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے، وہ بھی مشقت۔ اب عبادتوں میں ممکن ہے نمازیں اور روزے صرف شامل نہ ہوں، حج پہ گیا ہوا ہے، شدید مشقت، جہاد پہ گیا ہوا ہے، سپر مشقت، اتنی مشقت والی عبادتیں اس کی ایک طرف، اور یہ 1 گھنٹے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا غور و فکر کر رہا ہے اپنے علم میں، یہ بھاری ہے اس کے 70 سال کی عبادت پہ۔ یعنی علم واقعاً بڑے اثرات ہیں علم کے، اور یہ تو اور بھی روایتیں تو بہت ساری ہیں، لایا بھی تھا میں، لیکن اب آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ طلب علم کرنے والوں کے لیے وَأَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین و آسمان میں ہے سب طلب علم کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ، آسمانوں میں ملائکہ بھی ہیں، زمینوں میں انسان بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی ہیں، متقی لوگ بھی ہیں، اور حتیٰ الحوت فی البحر، حتیٰ سمندر کی مچھلیاں، یہ سب کے سب مل کر علم حاصل کرنے والوں کے لیے، طلب علم کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما، انسان کی ویلیو اس کے علم سے ہے، آپ کی قیمت آپ کا علم ہے، جتنا علم زیادہ اتنی آپ کی قیمت اور آپ کی وقت اور آپ کی ویلیو زیادہ، اور اقل الناس قیمتاً اقلهم علما، اور لوگوں میں سے سب سے کم قیمت اس کی ہے کہ جس کا علم سب سے کم ہوگا۔ یہ ایک آخری روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں علم کے حوالے سے، یہ بھی جو ہے رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ، قیامت دیکھیں شفاعت ہمارے شیعوں کے نزدیک ایک مسلم امر ہے، اور حق شفاعت اس میں تو کوئی شک نہیں، من اذن لہو ہے کہ جس کو خدا اذن دے گا صرف وہی شفاعت کا حق رکھتا ہے، جہاں پر اس میں انبیاء شامل ہیں، جہاں پر اس میں ائمہ شامل ہیں، جہاں پہ اس میں جناب زہرا سلام اللہ شامل ہیں، جہاں پہ ان پہ کچھ اور افراد بھی شامل ہیں کہ جن کو حق شفاعت ہوگا۔ اسی حوالے سے یہ روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 گروہ جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، الانبیاء 1، العلماء 2، اور الشہداء 3۔ تو جس طریقے سے انبیاء کو شفاعت کا حق دیا ہے پروردگار عالم نے، اسی طریقے سے علماء کو بھی شفاعت کا حق دیا ہے خدا نے، اور اسی طریقے سے شہداء کو بھی حق شفاعت عطا کیا ہے پروردگار عالم نے۔ لہذا علم حاصل کرنے والا انسان جس کے اندر علم موجود ہے، اس کو پروردگار عالم قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ تو آپ لوگ بھی شفیع بن سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی نسبت اور بہت سے لوگوں کی نسبت، اگر آپ اپنے علم کو حاصل کریں، اور وہ جس طرح میں نے بعض روایتیں عرض کی کہ علم کو حاصل کرنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے۔
کیونکہ عمل کی بڑی اہمیت ہے علم کے ساتھ. جس طرح مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، اس پرندے کا آپ اگر دونوں پر کاٹ دیں تو اڑ پائے گا؟ وہ نہیں اڑ پائے گا نا. آپ نے کہا چلو یار پرندہ ہے تو اڑنا چاہیے اس کو، آپ نے ایک پر لگا دیا، اڑ پائے گا؟ اڑنے کے لیے کیا چاہیے اس کو؟ 2 پر چاہیے، اور دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، سالم پر چاہیے. یہی آپ کی اور ہماری حیثیت ہے. ہمارے پاس 2 پر ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. اگر ہم عروج چاہتے ہیں، اگر ہم اڑان چاہتے ہیں، اگر ہم زمین سے اڑ کر قرب الہی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پر چاہیے. ایک ہے علم کا پر، منتہا علم بھی وہ علم کے کس سے لے رہے ہو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اہل بیت سے حاصل کردہ علم، اور ایک ہے اس علم کے مطابق عمل کا پر. یہ دونوں پر ہوں گے، یقین مانیں آپ کی پرواز بہت اونچی ہوگی. ان میں کہیں پہ بھی کوئی کمی آئے گی وہ آٹومیٹکلی آپ کی پرواز میں کمی لے کر آئے گا. بعض اوقات ممکن ہے پر لگے ہوئے ہوں لیکن یہ پر 2 نمبری پر ہوں. علم آپ نے حاصل کیا آئنسٹائن سے، تو وہ آئنسٹائن کے علم کو کیا کرے گا پروردگار عالم، جب اہل بیت سے ہی نہ لیا تو ممکن ہے آپ کا جو ہے وہ پرواز ہی نہ ہو سکے. تو اس لیے یہ 2 آپ کے پاس پر ہونے چاہیے تاکہ آپ خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکو. اس کے بعد عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود جو تحصیل علم ہے، البتہ کچھ روایتیں پیچھے ہوئی علم حاصل کرنے والے کی بھی آ گئیں، لیکن جو تحصیل علم ہے یہ خود ایک اہم مرحلہ ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے. اور جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. جس طرح کہ روایتیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، آپ نے روایتوں میں بھی پڑھا ہے کہ جب ایک انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم کے ملائکہ اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں. اب اس روایت میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ یہ اگر نکلا ہو تو یہ نجف یا قم کا طالب علم ہونا چاہیے. ظاہراً روایت کا جملہ ایسا ہے کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تو اس میں آپ بھی شامل ہیں. اگر آپ اپنے گھر، جب آپ کو فیل نہیں ہوتا لیکن بالآخر فیل کیے بغیر آپ کے پیر جو ہیں وہ ملائکہ کے پروں پر ہوتے ہیں. یہ ایک روایت. اچھا، ایک روایت ہے وہ میں انشاءاللہ العزیز آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور ایک چیز اور اس سے پہلے، اس کو لانے سے پہلے 1-2 باتیں اور کر دوں آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا فرماتے ہیں من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے اس کی بھلائی سے زیادہ اس کا فساد ہوتا ہے. وہ معاشرے میں بغیر علم کے عمل کرنے والا معاشرے میں فساد زیادہ برپا کرتا ہے اصلاح کی نسبت، کیونکہ اصلاح کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور فساد کے لیے تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا یہ بغیر علم کے کیونکہ عمل کر رہا ہے تو اس کا فساد علم سے زیادہ ہو جاتا ہے، اصلاح سے زیادہ ہو جاتا ہے. خوب، اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی روایتوں میں موجود ہے اور پیغمبر کی بھی ایک روایت ہے کہ انسان جب صبح کرے تو 2 میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. یا وہ عالم ہونا چاہیے یا وہ سیکھنے والا ہونا چاہیے. بیکار میں دنیاوی لذتوں میں اپنی زندگی کو خرچ کرنے والا اس کو نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس کا ہم و غم صرف دنیا ہی ہو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی صبح جب ہو، جب دن کا آغاز کرے تو اس کو اس کیفیت کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے کہ وہ یا تو عالم ہو یا متعلم ہو، تیسری کوئی چیز اس کو بہرحال نہیں ہونی چاہیے. اسی کو مولا نے بھی دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جو مومن ہے وہ 2 حالتوں سے خارج نہیں ہوتا، یا عالم ہوتا ہے یا متعلم ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہمج وعا ہے، یعنی
کوڑا کرکٹ وغیرہ، اس کا وہ حصہ کبھی بھی، اب اسی چیز کو مختلف تعبیرات کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی۔ قسم ظاہری رجلان من الدنیا، اس دنیا کے 2 لوگ ایسے ہیں، 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی۔ رجل علیم اللسان فاسقن، جو زبان سے تو علم بہاتا ہے لیکن فاسق آدمی ہے، یعنی وہی عالم بے عمل، ایک اس نے، ورجل جاہل القلب ناسکن، اور جاہل عبادت گزار، بغیر علم کے عبادت کرنے والا، جو پیچھے بھی آیا نا کہ اس کے فساد زیادہ ہوتا ہے اس کی صلاح سے، یہ بھی یعنی عالم بے عمل اور عابد بے علم، ان 2 افراد نے مولا کہتے ہیں کہ میری کمر کو توڑ دیا۔ مولا کون ہے؟ مولا امام علی ہوتے ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوب، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مولا نے خود پیغمبر نے کتنی تاکید کی ہے، اطلبوا العلم ولو بالسین فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرو۔ اچھا، اب یہ ادھر ایک لطیف نقطہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ولو بالسین۔ اچھا، بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ سین سے مراد کیا ہے؟ چین، لیکن کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا، یاد نہیں مجھے ایگزیکٹلی وہ کون سی کتاب تھی اور کیا کہاں تھا، لیکن دیکھا ہے میں نے کہ نجف کا ایک نام سین بھی تھا پرانے زمانے میں، کسی زمانے میں، تو بعید نہیں ہے مولانا پیغمبر نے چین کیوں بھیجنا ہے آپ کو؟ وہاں کیا کون سا آپ کو علم حدیث مل رہا ہے، یا علم کلام مل رہا ہے، یا علم عقائد مل رہا ہے، یا وہ آپ کے جو دین کو جو ہے وہ آسمانوں تک لے کر جائیں گے؟ یعنی بعید نہیں ہے کہ مراد یہی ہو۔ ولو بالسین، جاؤ نجف، وہ ہے مرکز علم، وہاں وہ مہد علم ہے، وہاں سے علوم اہل بیت نکل رہے ہیں، تو وہاں جا کے سیکھو۔ چین میں کون سے علوم اہل بیت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں؟ ان کو تو اہل بیت کا آتا پتہ بھی نہیں ہوگا، اللہ ان کے کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ جس زمانے میں مرکز علم میں اہل بیت سین بن جائے، چین بن جائے، تو پھر اس کا بیٹھ کے ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، ابھی تک تو نہیں ہوا۔ درست، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہاں پر وہ والا معنی مراد ہو۔ واللہ عالم، باقی تو حق جاننے والی ذات تو خدا کی ہے۔ عجیب روایت ہے بھائی، پیغمبر سے روایت ہے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، فقال یا رسول اللہ اذا حضرت جنازۃ و حضر مجلس العالم ایما احب الیک ان اشہد۔ آپ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ محفل میں گئے ہیں، امام بارگاہ میں گئے ہیں، سائڈ میں ایک جنازہ ہونے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور یہاں پر ایک عالم صاحب جو ہے وہ درس دے رہے ہیں۔ اب آپ ظاہری بات ہے، آپ صحیح ہے مولا کے ماننے والے ہیں، لیکن 40 جگہ تو نہیں ہو سکتے نا، تو آپ تو ایک ہی جگہ ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر فرض کریں جنازے میں جائیں تو درس یا علم چھٹ جاتا ہے، علم میں جائیں تو جنازہ چھٹ جاتا ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ ان ایما احب الیک، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس میں مجھے جانا چاہیے؟ اب دیکھیں فقال رسول، اچھا جنازے کی تشییع جنازہ اور نماز ان کی اپنی اہمیتیں ہیں، روایتیں آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بہت شدید تاکید اس میں موجود ہے جنازے پہ حاضر ہونے کی۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو، شاید جو پچھلے دفعہ جو آپ کی ذاکری والی کلاس کے اندر میں نے عرض کیا تھا، جو کتاب میرے ہاتھ میں تھی اس وقت آغا وحید کی تقریروں کی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، منیت المرید میں بھی، اور اصول کافی وغیرہ ان میں بھی آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی، جہاں پر یہ بات کی ہے کہ آئمہ نے پوچھا ہے کہ تم لوگ آپس میں ملتے ملاتے ہو؟ ادھر تاکید کی ہے کہ ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرو۔ وہ جو احیا امرانہ ہے نا، انہی روایتوں کے اندر بعض میں یہ جملے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، ایک دوسرے کی مثلا مدد کرو، ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت کرو۔ تو جنازے میں شرکت کرنے کی ایک بڑی اہمیت ہے، تو اس اہمیت کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اب یہ 2 اہم کام، اہمیت والے کام ایک ساتھ ٹکرا رہے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں۔
پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، کس میں مجھے جانا چاہیے؟ فقال رسول اللہ ان کان لجنازۃ من یتبعها ویدفنها فإن حضور مجلس علم افضل من حضور الف جنازۃ۔ دیکھیں ایک مرتبہ جنازہ بیچارہ ایسا ہے کہ آپ ہی کا محتاج ہے، آپ ہی جائیں جا کے نماز پڑھیں، آپ ہی جائیں اٹھائیں اور جا کے اس کو دفن کریں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر جنازے کے لیے ایسے افراد ہیں، موجود ہیں کہ جو اس کو نماز پڑھ کے اس کو دفنا سکیں، تو تمہارا مجلس درس میں جانا 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ ایک جنازہ خود بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک جنازے کو اگر آپ پلڑے میں رکھیں نا ترازو کے، تو بعض اعمال اگر دوسرے رکھیں تو پہلی وزنی ہے یہ، تو ایک جنازہ اتنا وزنی ہے، لیکن ایک مجلس درس میں شرکت کرنا 1000 جنازوں سے افضل ہے۔ وَمِنْ عِيَادَةِ أَلْفِ مَرِيضٍ اُد میلن سر میلن و اُد مریضن، یہ روایتوں میں ہے کہ 1 میل بھی چل کے جانا پڑے، جاؤ جا کے مریض کی عیادت کرو۔ ہم تو اپنے پڑوسی مریض کی بھی عیادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے کہا نا کہ ہم لوگوں کا دین عجیب و غریب دین ہے۔ ہمارا دین حقیقت حال ہم جس کو دیندار بھی بولتے ہیں نا، وہ دیندار نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت حال یہ کہ اس وقت معاشرے کے حساب سے اگر آپ جائیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں دیندار، وہ بھی دیندار نہیں ہے۔ اس لیے کہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ جو دین کی وہ بھی چھوڑ رہا ہے، جو اس کو کرنی چاہیے، تب وہ دیندار بنے گا۔ عیادت مریض کے اوپر بھی حد سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، ہم لوگ ممبروں سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھتی ہوں گی، کہ ایک بڑھیا جو ہے کچرا پھینکا کرتی تھی، بیمار پڑ گئی، پیغمبر اس کی عیادت کے لیے آئے۔ ہم لوگ اپنے بہن بھائی بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے۔ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے اگر وہ بیمار ہو جائیں، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ پیسے ہی نہ مانگ لیں۔ ارے اگر خدا نے دیا ہے تو دے دو بھئی، 2 ہی حالت ہے نا، یا آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو منع کر دو، اور ہے تو دے دو۔ خدا نے آپ کو دیا، خدا نے اپنا ہاتھ آپ پر تنگ نہیں کیا، تو آپ اپنا ہاتھ کیوں دوسروں پہ تنگ کرتے ہیں؟ روایتوں کے اندر ہے کہ المعونہ بقدر معونہ، جتنی خود آپ کے اخراجات ہیں، خدا اتنی ہی آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے اخراجات کا دائرہ بڑھا دو، خدا زیادہ مدد کرے گا۔ یعنی یہ وہی والی بات ہے، جتنا آپ کا ہاتھ کھلا ہوگا اتنا خدا کا ہاتھ کھلا ہوگا۔ آپ اپنا ہاتھ تنگ کرو گے، خدا اپنا ہاتھ تنگ کر لے گا۔ آپ چاہتے ہو آپ پہ روزی تنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ دوسروں پہ روزی تنگ کر دو۔ کیوں ان چیزوں سے ہم گھبراتے ہیں؟ کیوں ہم ان چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں؟ کسی کی مدد کرنا، یعنی اب یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے، لیکن آپ روایتیں جا کے دیکھیں، 20 حجوں سے زیادہ اجر و ثواب ہے انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو۔ بعض روایتوں کے جملے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے نکلے، اگر آپ مدد نہیں بھی کر پائے، صرف آپ نے کوشش کی، اس کوشش کے اوپر آپ کو اجر و ثواب خدا عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو اجر و ثواب آپ کو مدد پر اور مدد کرنے کی کوشش پہ دیا جا رہا ہے، کوئی ہلکا پھلکا اجر و ثواب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، 20 حجوں کا اجر و ثواب ہے۔ ایک حج کرنے میں لوگوں کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اللہ میں آئندہ حج پہ نہ بلانا۔ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں۔ تو اور یہ بھی روایتوں میں جتنا عمل سخت ہوتا ہے اتنی فضیلت، افضل الاعمال احمدھا، عمل میں جتنی سختی زیادہ اتنی فضیلت زیادہ۔ اب حج کی سختی ہے، اپنی جگہ پر ہے، تو اس کا مطلب اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ کہاں ایک حج کا اجر و ثواب ایک طرف اور 20 حج کا اجر و ثواب ایک طرف، صرف آپ ایک بندے کی حاجت روائی کرنے کے لیے نکلیں گھر سے اور اس کی آپ نے مدد کی ہے۔ بھائی اگر ہے تو کر دو، نہیں ہے تو منع کر دو، معذرت کر لو۔ لیکن ہم نے انہی چکروں میں آنا جانا چھوڑ دیا، ہم نے انہی چکروں میں عیادتیں چھوڑ دیں، ہم نے انہی چکروں میں اور بہت ساری نیکیاں چھوڑ دیں۔ نہ کریں یہ کام۔ لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ 1000 جنازوں سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل، 1000 رات آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے ہوں اس سے افضل، 1000 دن آپ نے روزے رکھے ہوں اس سے افضل، 1000 درہم جو آپ نے کسی مسکین کو صدقہ کیا، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ایک کی مدد کرنا کتنا، 1000 درہم جو آپ نے کسی مسکین کو صدقہ کی ہوں اس سے افضل،
مستحب 1000 حجوں سے افضل، واجب جنگوں کے علاوہ جن میں آپ کا جانا واجب نہ ہو، واجب سے ہٹ کر مستحب جنگوں میں شرکت سے افضل کیا چیز؟ ایک اہل علم کی مجلس۔ اب سوچیں اب اور کیا دیں کہ آپ لوگ اٹھ کے مدرسوں میں آئیں، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ اب آپ کہیں کہ جی یہ تو ساری وہاں کی باتیں ہیں، یہاں کیا ملا؟ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آپ کو وہاں یہ چیزیں دی جا رہی ہیں جہاں جو بہتر بھی ہے، اور یہ چیزیں وہاں پر آپ کو ہمیشہ ملیں گی۔ یہاں کیا مل گیا؟ کوئی آپ کو بہت انہوں نے انعام اکرام دے بھی دیا تو ویسے یہ ماشاءاللہ کتابیں ہی دیتے ہیں کہ آپ کچھ اور کر ہی نہ سکیں۔ انہوں نے بھی لگتا ہے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کتابیں ہی دینی ہیں، ان کو کچھ اور کرنے دینا ہی نہیں ہے، چلیں کتابیں ہی صحیح۔ وہ چاہتے ہیں آپ لوگ علم دوست بنیں، کتابیں پڑھنے کا شوق اور ذوق آپ میں پیدا ہو، لیکن اگر مال بھی دے دیا تو کتنے دن چلے گا یہ مال؟ یہ جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں یہ وہ ہیں جو خیروں و ابقیٰ ہیں۔ اب اس سے زیادہ رسول خدا پتہ نہیں کیا دیں، تو آپ لوگ گھروں سے نکلیں، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ بلے، اور یعنی 1000 وہ مستحب غزوے واجب غزووں کو چھوڑ کے کہ جو آپ نے خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے جس میں شرکت کی ہو۔ اما علمت ان اللہ یطاع بالعلم، تم نہیں جانتے کہ خدا کی اطاعت علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ویعبد بالعلم، اور عبادت خدا کی علم کے ذریعے ہوتی ہے، وخیر الدنیا والآخرہ مال علم، علم ہی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی خیر وابستہ ہے، وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل، اور شر دنیا اور آخرت جہل کے ذریعے سے ہے۔ درست؟ بس اب یہ آخری میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو سن لیں اور آپ بھی جائیں خوش ہو کر اور میں بھی جاؤں۔ خوب عرض خدمت یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے، ایک مل کر درود بھیج دیں۔ اب یہ بھی میں خلاصتاً کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی روایت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے۔ قالا، چھٹے امام کہتے ہیں کان علی علیہ السلام یقول، میرے جد یہ کہا کرتے تھے۔ اچھا یہ جو ہے ہم علم کی اپنی فضیلت اور تحصیل علم کی فضیلت اس سے باہر آ گئے۔ اب یہ بات ہے حق العالم۔ اب چاہے اب عالم، دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، ابھی بھی عرض کیا کہ یہاں پہ عالم سے مراد امامہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر امامے کے بھی اگر جاننے والی ہیں تو آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں آپ بھی شامل ہیں ظاہری طور پر، یعنی جو جاننے والا، آپ میں سے جو جاننے والی ہیں۔ درست؟ فرماتے ہیں کہ مولا فرمایا کرتے تھے کہ انا من حق العالم ان لا، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں، اب مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کتنا ان چیزوں سے گزرتے ہو، لیکن ہم تو گزرتے ہیں بھیا، سچی بات یہ۔ آپ ہی میں سے بعض افراد جو آ کے ہمیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر اتنی سمجھدار ہیں آپ اور اتنی عالم و فاضلہ ہیں تو یہاں کیوں آتی ہیں؟ یہاں پہ آ کے بیٹھیں، آپ کی جگہ تو یہاں ہے، آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے، غلط جگہ پہ بیٹھیں گے۔ دیکھیں ایک بات اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں بسائیں کہ جس کو اگر آپ عالم سمجھتے ہیں اس کو دین نہ سکھائیں۔ آپ صحیح ہے وہ عالم معصوم نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جب آپ عالم مانتے ہیں تو اس کو دین سکھانے کی کوشش نہ کریں، اس کو نہ بتائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور کیا نہیں بنتا۔ آپ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے وہ۔ آپ نے ایک سوال پوچھا، اس نے معذرت کر لی تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کیسے عالم ہیں، آپ تو اتنے درس دیتے ہیں، تو آپ کا یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ وہ عالم آپ کا پیٹ تو نہیں ہے، آپ کا ملازم نہیں ہے۔ انسان اپنے ملازموں سے اس طرح بات کرتا ہے کہ بھئی تم تنخواہ لیتے ہو، تمہیں کیا، تم کیسے منع کر سکتے ہو؟
لہٰذا میں پھر وہی کہتا ہوں نا، جو سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل بھی کریں اس کے اوپر۔ یہ اب حق العالم ہے کہ عالم کا حق کیا ہے تمہارے اوپر۔ فرماتے ہیں ان من حق العالم ان لا تقصر علیہ السؤال، زیادہ سوال نہ کرو اس سے۔ ہم تو اتنی لمبی لسٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی والی بات ہے، اگر کہیں پہ اس نے روک دیا، منع کر دیا، بس اب مجھے جانا ہے یا میں تھک گیا ہوں، تو بس اس کی شامت آ گئی، پھر آپ علامۃ الدہر بن گئی۔ درست نہ کریں یہ کام، یہ عالم کا حق ہے آپ کی گردن پہ کہ اس سے زیادہ سوال نہ کرو، اس کے کپڑوں کو نہ نوچو۔ وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، اگر آپ اس پر داخل ہوں، یعنی وہ کہیں موجود ہے، آپ پہنچے اور اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی موجود ہوں، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَخَصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ، سب کو تو سلام کریں لیکن اس کو خاص طور پر اس کو احترام دیں آپ۔ وَجْلُسْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَجْلُسْ خَلْفَهُ، اس کے سامنے آ کے بیٹھیں، اس کے پیچھے جا کے نہ بیٹھیں کہ پیچھے بیٹھ کے پھر موبائل دیکھتے رہیں، درست سامنے بیٹھیں۔ وَلَا تَغْمَزْ بِعَيْنَيْكَ وَلَا تَشَرُّ بِيَدَيْكَ وَلَا تَقْصُرْ مِنَ الْقَوْلِ، اور اس کے سامنے آ کے بیٹھیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، یعنی گھور کے نہ دیکھیں اس کو، اور زیادہ اس کے ساتھ یہ فلانے نے تو یوں کہا تو اس نے تو یوں کہا، یہ بھی ہمارے ہاں چلتی ہیں ساری چیزیں، اس نے یہ کہہ دے، یہ زیادہ قول اس کے لیے نہ لے کر ہیں۔ ولا تکثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، یعنی اس کے قول کے برخلاف اس نے تو یوں کہا تھا، تو جب اس نے اور اس نے سے پوچھ چکے ہیں تو پھر میرے پاس کیوں آئی ہیں بھیا؟ جب اس سے پوچھ چکی ہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اگر آ ہی گئی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیں، پھر جو کہہ رہا ہوں پھر اس کو سنیں آپ۔ تو یہ کام نہ کریں، زیادہ لمبی بات کر کے اس کو پریشان نہ کریں، اس کو زجر نہ دیں۔ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ، عالم کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے۔ تنتظر متى تسقط علیک منہا شیء، کھجور کے درخت کی مثال کیسے ہے؟ کہتے ہیں آپ کھجور کا درخت تو ایسے اللہ نے اونچا رکھا ہے نا، آپ کی پہنچ سے دور ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب گرے تو کب اٹھائیں اور کب کھائیں۔ عالم کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ انتظار کریں کہ کب وہ آپ کو کچھ دے۔ والعالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازی فی سبیل اللہ، عالم جو ہے اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے اس روزے دار سے کہ جو روزے دار بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غازی فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد کرنے والا بھی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ سُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةً، اور جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسی دراڑ پیدا ہوتی ہے، لا يَسُدُّهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ دراڑ پر نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کو پر نہیں کرتی۔ یہ ہے ایک عالم کا حق، اتنا خیال رکھیں کم سے کم کہ جس کو آپ عالم سمجھتی ہیں اور مانتی ہیں نا، تو اس کے احترام کو سیکھیں۔ جس سے سیکھیں وہی والی بات ہے جو بعض اوقات وہ میسیجز جو بناتے ہیں، پوسٹیں کہ جس نے آپ کو زبان بولنا سکھایا ہو اس کے سامنے زبان نہیں چلائی جاتی۔ زبان چلانا ہر وقت ہنر نہیں ہوتا، ہنر ہے زبان چلانا، لیکن ہر وقت زبان چلانا اور ہر کسی کے سامنے اور ہر کسی کے ساتھ زبان چلانا ہنر نہیں ہوتا۔ جس سے سیکھتے ہو اس کے سامنے ادب کرنا سیکھو، تو انسان جو ہے وہ اس علم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو علم انسان نے سیکھا ہے۔ اس کو مشورے، دیکھیں مشورے کی حد تک آپ الگ بحث ہے، لیکن اس کو سکھانے کی کوشش نہ کرو، اس کو نہ بتاؤ کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو نہ بتاؤ، اس کو تم سے زیادہ پتہ ہے۔ درست؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد